السلام علیکم، آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک۔ تھینک یو سو مچ اینڈ لو یو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈ بیک کا۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے بھیجی ہے ایک فرضی نام شاہ زیب۔ انہوں نے کہا ہے آپ شاہ زیب ہی کہہ دیجئے گا، میرا نام بھی آپ نے اوریجنل نہیں بتانا، میرا شہر، میرا گاؤں، کوئی بھی لوکیشن آپ نے اوریجنل نہیں بتانی۔ بہت عرصے سے کہانی آپ کی سن رہا ہوں، ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں اپنی کہانی آپ تک پہنچاؤں۔ کئی دفعہ کوشش کی کہ آپ کو کہانی ریکارڈ کر کے بھیجوں، لیکن پھر ہمت ہار گیا۔ آج ہمت جمع کر کے آخر آپ کو کہانی بھیج رہا ہوں۔ میری زندگی کا ایسا سچا واقعہ جس پہ پوری زندگی اس راز سے کوئی پردہ نہ اٹھا سکا، ایک راز ہی رہا، لیکن آج میں عمر کے اس حصے میں ہوں، اکیلا ہوں، اور میں چاہتا یہی تھا کہ یہ راز میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے، لیکن آج آپ کی آف کیمرہ سٹوری میں اس کو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بس میری سچی کہانی کو میرے نام میرے شہر کے ساتھ نہ سنائیے گا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ان کی۔ ہر انسان کے ساتھ زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا کچھ ضرور ہوا ہوتا ہے جو اپنے ساتھ یہ سچ ہے۔ چاہتے تو یہ اتنا بڑا راز ہے جو انہوں نے مجھے بتایا اور میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اپنے سینے میں ہی اسی راز کو رکھتے اور اس دنیا سے چلے جاتے۔ تو انہی کی فرمائش پہ شاہ زیب نام میں ایک فرضی رکھنے جا رہا ہوں۔ پاکستان کا ہی ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا یہ واقعہ ہے، ایک بڑے شہر کے ساتھ وہ آباد ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی اور سمجھ بوجھ آئی تو مجھے اس وقت پتہ لگا کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں یہ ایک بہت ہی غریب سا گھر ہے، اور میں ان کے ہاں پہلی ہی اولاد ہوں جو بیٹے کی صورت میں ہوئی ہے۔ میرے والد صاحب جب چھوٹے تھے تو قرآن مجید پڑھتے تھے، زیادہ وقت والدین کی خدمت میں گزارتے۔ انہوں نے اپنے والدین کا جس طرح حق ہوتا ہے ادا کیا، حق صحیح معنی میں اپنے والدین کی خدمت کی۔ میری جو دادا اور دادی تھے وہ میرے والد سے بہت خوش تھے، بہت دعائیں دیتے تھے، اور انہوں نے اس طرح میرے والد صاحب کی تربیت کی تھی، حسن اخلاق بھی تھا، امانت دار بھی تھے، لوگ ان سے مشورہ بھی کرتے، یہاں تک کہ والد صاحب سے سیکھا انہوں نے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب نے اپنے والد صاحب سے سیکھا، کہاں سے سیکھا، لیکن سیکھتے سیکھتے نہ صرف امام مسجد بن گئے بلکہ کچھ ایسی روحانی طاقتیں بھی انہوں نے حاصل کر دیں جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر جب وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے نماز کے بعد تو لوگ اس گاؤں کے اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوان اس طرح آتے، مشورہ کرتے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، لیکن کبھی کسی کا سیریس مسئلہ ہوتا تو والد صاحب خود بھی ان کے ہاں چلے جاتے، یہ کہہ کے کہ کرنا اللہ کی ذات نے ہے، میں ضرور اللہ کا کلام پڑھوں گا تو اس میں برکت ڈلے گی۔ اور وہ جب بھی ان کا علاج کرتے تو لوگوں کا علاج ہو جاتا۔ وہ کوئی عامل نہیں تھے، صرف ایک چھوٹی سی اس گاؤں کی مسجد، اس کے امام تھے، 5 وقت کی نماز پڑھاتے، سیدھے گھر آ جاتے۔ گزر بسر بہت اچھی ہو رہی تھی۔ ان کے والدین اس دنیا سے گزر گئے، لیکن شادی ان کی ہو چکی تھی، اور ان کے ہاں شاہ زیب پیدا ہوا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میرے والد صاحب نہ صرف امام مسجد تھے بلکہ اس وقت تک وہ اتنے مشہور تھے گاؤں کے اندر کہ جس کے ہاں بھی کوئی جادو کا مسئلہ، جنات کا مسئلہ، تعویذات کا مسئلہ، اس طرح کا کچھ بھی ہوتا تو وہ میرے والد صاحب کے پاس آتے۔ میں چھوٹا سا ہوتا، والد صاحب مجھے بھی اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جاتے تو میں دیکھتا لوگ جب آتے تو وہ کوئی تعویذ وغیرہ لکھ کے نہیں دیتے تھے، پانی کا جگ سامنے رکھتے، اس کے اوپر پڑھتے، دم کرتے، اور اس پانی کے چھینٹے عورت، مرد، بچہ جو بھی سامنے ہوتا اس کے اوپر ڈالتے اور کہتے اس کو پانی پلاؤ۔ تب میں
اتنا معصوم تھا، مجھے ان باتوں کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن جو بڑا ہوتا گیا تو ایک بات سمجھ آ گئی کہ ویسی کوئی طاقت میرے والد صاحب کے اندر ہے پڑھائی کی صورت میں، وہ اس طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اس میں سے وہ کسی سے کوئی بھی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ اگر کوئی پھر بھی زبردستی دینا چاہتا تو اس مسجد کے باہر ایک چندے کا باکس بنا رکھا تھا، وہ کہتے اس کے اندر ڈال دیں۔ اس باکس سے جب بھی والد صاحب پیسے نکالتے تو اس میں سے 1 روپیہ بھی کبھی گھر کے اوپر خرچ نہیں کیا تھا۔ اس گاؤں کے ایسے لوگ جن کو ضرورت ہوتی والد صاحب یہ ان کو لوٹا دیتے۔ اب میری بھی ایک عادت سی بن گئی تھی، جب ہم گھر سے نکلتے والد صاحب مجھے بھی ہاتھ پکڑتے، میں ساتھ جا رہا ہوتا تو ایک بات جو شروع میں مجھے احساس نہیں تھی، بعد میں جیسے جیسے بڑا ہوا تو مجھے بھی کچھ سمجھ آنے لگا، تو میں والد صاحب سے پوچھ ہی بیٹھا کہ والد صاحب یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ہوتا ایسے تھا کہ والد صاحب میرا ہاتھ پکڑتے اور ہم دونوں باپ بیٹا چلتے ہوئے جب مسجد کے دروازے پہ پہنچتے تو والد صاحب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور کچھ پیسے نکال کے بالکل خاموشی سے کہ مجھے بھی نظر نہ آئے اس چندے والے باکس میں ڈال دیتے۔ گزر بسر جو ہماری تھی، لوگ جو تھوڑا بہت ویسے ہی ہماری ہیلپ کر دیتے تھے، اس سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ ہمارے گھر میں کچھ خوشحالی نہیں تھی، ایک غربت کا سا ماحول تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا، ہم 3 وقت کا کھانا کھا لیتے تھے۔ ہمارے گھر میں بہت اچھا نہیں پکتا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ ہم بھوکے رہتے تھے یا اچھا نہیں کھاتے تھے، اچھا بھی کھا لیتے تھے۔ ہمارا جو گھر تھا یہ کچا سا تقریباً 7-8 مرلے کا گھر تھا، 10 مرلے سے تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ کونے پہ ایک سائڈ پہ دروازہ لگا ہوا تھا اور دوسرے جو اس گاؤں کے گھر تھے اس سے الگ تھلگ تھا۔ ہمارے گھر کے بیک سائڈ پہ بھی ویرانہ سا تھا، فرنٹ پہ وہ کچا راستہ سا تھا جو اس گاؤں کی روڈ کہلاتی تھی، اور گھر کے دائیں بائیں کوئی بھی مکان نہیں تھا، درخت لگے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کے صحن میں بالکل درمیان میں ایک گھنا درخت تھا جس کی چھاؤں تقریباً ہمارے پورے صحن کے اوپر اس نے اپنی چھاؤں پھیلائی ہوئی تھی۔ گرمیوں میں ہم چارپائیاں ڈال کے وہیں پہ دن کے ٹائم بیٹھتے تھے۔ سامنے 2 کچے کمرے بنے ہوئے تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن جو بڑا کمرہ تھا اس میں ہم جیسے ہی داخل ہوتے وہاں پہ چارپائیاں پڑی ہوتی، الماریاں ہماری جو بنی ہوئی تھیں وہ مٹی کی الماریاں بنی ہوئی تھی، اس میں ماں نے کچھ سامان رکھا ہوا تھا، اور اسی بڑے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ سا تھا۔ باقاعدہ کمرہ تو نہیں تھا، سٹور کہہ سکتے ہیں، لیکن سٹور سے بھی تھوڑا سا بڑا تھا۔ دروازہ کوئی لکڑی کا یا کسی لوہے کا کوئی دروازہ نہیں تھا، ایسی ڈیزائن بنایا گیا تھا کہ یہ دروازہ ہے گزرنے کے لیے، اس میں کوئی دروازہ نہیں لگایا گیا تھا۔ اور جب اندر داخل ہوتے تھے تو اس میں کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا، لیکن والد صاحب اس کمرے کی ہمیشہ پھر بھی صفائی کر کے رکھتے، جالے نہ ہونے دیتے۔ سامان کاٹ کباڑ سے مراد ایسا تھا جو کچھ سامان میری نظروں میں، شاہ زیب کہتے ہیں تو وہ ایسے فضول سا تھا، لیکن والد صاحب کی نظروں میں پتہ نہیں کیا سامان تھا، ادھر ادھر رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود فرش کی والد صاحب صفائی کرتے، نیچے ایک چٹائی بچھا کے رکھتے، سائڈوں پہ کچھ مٹی کے برتن، اس طرح کا سامان تھا، لیکن پھر بھی ہر ہفتے والد صاحب اس کو صاف ستھرا رکھتے۔ اس کمرے میں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، والدہ کو میں نے کبھی آتے جاتے نہیں دیکھا، والد صاحب ہی جاتے تھے۔ جہاں صحن میں وہ درخت تھا، ہم چارپائیاں ڈال کے 3 چارپائیاں ڈلتی میری، والد، والدہ کی، تو وہیں پہ ہی ایک جگہ پہ والد صاحب اپنا مصلی بچھاتے۔ مصلی وہ ایک چٹائی تھی جو کھجور سے بنائی جاتی ہے، کھجور کے جو بڑے بڑے سے پتے سے کہیں یا اس کو کیا کہیں، ان کو جب خشک ہو جاتی ہیں تو اس سے وہ چٹائی بنائی جاتی ہے۔ وہ چٹائی زمین کے ایک خاص جگہ تھی جہاں پہ وہ بچھاتے قبلہ رخ، اور وہاں پہ نماز پڑھتے۔ اور ماں کو بھی یہ تلقین کی تھی، جب میں بڑا ہوا تو مجھے بھی انہوں نے کہا بیٹا اس سائڈ پہ چارپائی نہیں ڈالنی، یہ والی جو جگہ ہے یہ صرف عبادت کے لیے ہے، یہاں پہ مصلی ہر وقت پڑا رہتا ہے، مصلی کو نہیں ہٹانا۔ یہ مصلی اس وقت ہٹایا جاتا تھا جس وقت آندھی طوفان بارش آتی تھی، ورنہ وہیں پہ موجود رہتا تھا۔ وہاں پہ کسی کو بھی
चारपाई बिछाने की इजाज़त नहीं थी। अब जब घर के इस तरह के हालात थे, हम शुक्र अल्लाह का अदा करते, वालदा भी बहुत नेक लोगों से मिलने वाली, लोग हमारे घर में आ जाते तो वालदा के घर में जो कुछ भी होता वो सबको पेश करती, बहुत मोहब्बत से पेश आती, खाने पीने के लिए उनके सामने रखती, और लोग कहते माशाल्लाह बहुत ही हुस्न व इखलाक की मालिक हैं। लेकिन वाले साहब जब घर से निकलते और मस्जिद के उस चंदे वाले बॉक्स में पैसे डालते तो मैं सोचता ज़रूर था कि ये कहाँ से आते हैं पैसे। वाले साहब खामोश हो जाते। इस सवाल पे भी जो मैंने वाले साहब से पूछ लिया, अब्बा ये पैसे कहाँ से आते हैं, मैं उनको अब्बा कहता था, तो कहता है बेटा देने वाले दे जाते हैं, इस बॉक्स की अमानत होते हैं, मैं इसमें डाल देता हूँ। गांव वालों ने कुछ इस तरह का सिलसिला बनाया हुआ था, कुछ लोग पैसे जोड़ते और हर महीने एक किस्म की वाले साहब की तनख्वाह ही समझ लीजिए, कभी ज़्यादा कभी कम उनको पैसे मिल जाते। वालदा सब्र शुक्र से उसको ना सिर्फ कबूल करती बल्कि किसी महीने अगर ज़्यादा पैसे आ जाते संभाल के रख लेती। वक्त गुजरा, अम्मा बीमार हो गई। उस दिन मैंने देखा कि वाले साहब उनको ना सिर्फ देहाती उस माहौल के हकीम से पता करके लाए, उन्होंने कहा इनका इलाज क्या था क्या नहीं, मैं छोटा था, शहर लेके जाना होगा। वाले साहब ने मुझे वहीं हमारे एक चाचा थे उनके हवाले किया, वालदा को लेके शहर भी चले गए। पैसे कहाँ से आए मैं नहीं जानता था। तकरीबन ये चौथा दिन था कि वाले साहब जो मेरी वालदा को शहर इलाज के लिए लेके गए थे वो वापस गांव पहुँचे तो मेरे बच्चे के लिए क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी रो रहे थे। मेरी वालदा चल बसी थी, अल्लाह को प्यारी हो गई थी, वो बिल्कुल ठीक थी, कभी उनके साथ कोई भी मसला नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ऐसी बीमार पड़ी, 3-4 दिन इलाज होता रहा और उन्होंने कह दिया नहीं इनको शहर लेके जाएं। शहर गई और वापस जिंदा वापस ना आ सकी। रोते धोते माँ को याद करते सुपुर्दे खाक कर दिया गया, मेरी माँ को ज़मीन के हवाले कर दिया गया, कब्र में दफन कर दिया गया। घर में हम 3 लोग ही तो थे, अब्बा था, अम्मा थी और मैं था। अब हम घर में 2 लोग बचे थे। सब ने मशवरा दिया मौलवी साहब आप शादी कर लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने अब इस उम्र में शादी नहीं करनी। वो सब लोग समझाते अभी उम्र ही क्या है, आप कर सकते हैं, इस बच्चे को माँ मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने अहद किया नहीं मैं अब इस बच्चे को ही एक माँ बन के और बाप बन के इसकी तरबियत करूँगा, इसी के लिए जीऊँगा। वाले साहब ने मुझसे पूछा क्या शौक़ है तुम्हें, पढ़ना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? तो मैंने इजहार किया कि ये लकड़ी का जो काम है ये मैं सीखना चाहता हूँ। सो मैं एक कारीगर के पास बैठ गया। उस गांव का एक छोटा सा वो मजदूर जो बैठ के लकड़ियों को चारपाइयों के लिए उसके पाए बनाता, चारपाइयाँ बनाता, कुछ कुर्सी मेज़ इस तरह का जो सामान होता वो बनाता, तो मैं उसकी दुकान पे काम सीखना शुरू हो गया। लेकिन बाकायदगी से नमाज के टाइम पे मैं मस्जिद ज़रूर जाता। मेरे वालिद साहब ने तलकीन कर रखी थी कि बेटा सब काम छोड़ देना, कभी नमाज ना छोड़ना। मैं वालिद साहब के साथ मस्जिद में नमाज भी पढ़ता और वापस आके मैं वो कारीगर के बैठ के लकड़ी का वो काम करता। अब मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, मैं बड़ा होना शुरू हो गया था, चीज़ों को समझना शुरू हो गया था। अब बहुत सारी बातें थी जो मुझे वाले साहब से पूछनी थी। मैं चाहता था कि वाले साहब अब मेरे इन सवालों का जवाब दें। पहले वो बातें मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, अब मैं सोच रहा था वाले साहब को उसी घर के अंदर मौजूद वो जो दरख्त था जहाँ पे मुसल्ला था, ना कभी उसको उठाते देखा, सिवाय एक आंधी तूफान के वक्त उठाते थे, हमेशा वहीं रहता था और एक ख़ास टाइम पे वहाँ बैठते और ऐसी लंबी इबादत करते कि मैं भी हैरान हो जाता। मस्जिद की वो नमाज से हट के एक इबादत सी होती, वहाँ पे वो बैठे तस्बीह भी कर रहे होते और मैं इतना समझ चुका था कि ये कोई अमल है या वजीफ़ा है जो वाले साहब करते हैं। और अभी भी वो सिलसिला जारी था। कभी कभी मैं देखता तो वो गले के अंदर चंदे वाले जो बॉक्स था उसके अंदर पैसे भी डाल रहे होते। आखिरकार एक दिन मैं वाले साहब के सामने बैठा
اس انداز میں بیٹھا کہ میں نے کہا ابا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. تو ابا نے مجھے کہا بیٹھو, میں نے بھی تم سے کچھ کہنا ہے. تو ابا نے مجھے کہا بولو کیا پوچھنا ہے. تو میں نے کہا ابا آپ بتائیے آپ نے کیا کہنا ہے. مجھے بھی والد نے اس طرح کی تربیت دی تھی کہ میرے اندر پر ادب و احترام اسی طرح تھا جس طرح میرے والد صاحب کے اندر تھا. تو میرے والد صاحب مسکرائے اور کہا جو تم پوچھنا چاہتے ہو وہی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. کہا میں چاہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, تمہاری بھی میں شادی کر دوں, بیوی لے آؤ, ہو سکتا ہے میں اپنی عمر میں ہی پوتے پوتیاں دیکھ سکوں, تمہارے بچے دیکھ سکوں. لیکن وہ سوال جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اس کا جواب یہ ہے, ہاں بیٹا جس گھر میں ہم رہتے ہیں, یہ درخت جس کے نیچے میرا مصلی بچھا رہتا ہے, یہاں میں ایک خاص وظیفہ کرتا ہوں, ایک خاص عمل کرتا ہوں, کیونکہ اس درخت کے نیچے جہاں پہ یہ میرا مصلی بچھا ہوا ہے اسی درخت کے اوپر کسی کا بسیرا ہے, وہ ایک نیک ہستی ہے, ایک نیک بزرگ جن ہے جو اس درخت پہ بسیرا رکھتا ہے. جب یہ گھر بننے لگا تھا وہ اس سے بھی پہلے سے آباد ہے اسی درخت پہ. اور بیٹا جو تم مجھ سے سوال پوچھتے تھے آج بھی تمہارے دل میں ہے, تو اس کا جواب ایک تو میں دے چکا, اس درخت کے نیچے عبادت ایک خاص عمل ہے, اس عمل کے نتیجے میں آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. میرے انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے گئے. آج اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا والد صاحب کے ساتھ, جو اس میں پہلے بھی داخل ہو رہا تھا, لیکن آج کچھ لگ رہا تھا کچھ عجیب سا ہے. 2 کمرے ہمارے کچے سے بنے ہوئے تھے, وہ بڑا سا کمرہ جہاں پہ ہم رہتے تھے اس کمرے کے پیچھے بھی ایک دروازہ تھا جس میں ابا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اندر لے کے جا رہے تھے. آج بھی صاف ستھرائی اسی طرح ہوئی تھی, آج بھی اس کا فرش صاف تھا, چٹائی بچھی ہوئی تھی. تو ابا وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے, کچھ دیر خاموش رہے اور کہا آج میں اس رات سے تم سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں. اس جگہ پہ بھی کسی کا بسیرا ہے, یوں سمجھ لو بیٹا جو درخت پہ ہے اسی کا بسیرا یہاں پہ بھی ہے. عبادت کے لیے وہ یہ بھی استعمال کرتے ہیں. اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں بیٹا کہ جو تم نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ وہ مسجد کے چندہ باکس کے اندر جو مجھے تم نے پیسے ڈالتے ہوئے دیکھا تھا, تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے ایک کونے میں لے کے گئے. وہاں پہ ایک مٹی کی ہانڈی سی جس طرح ہوتی ہے, گڑھا جس طرح گھڑا ہوتا ہے, گھڑے سے بھی وہ چھوٹا ہانڈی کی طرح تھا, کا ایک برتن سا تھا, اس کے اوپر ڈھکنا رکھا ہوا تھا. انہیں کچھ چیزیں ہٹائیں تو اس کے پیچھے ایک عام سا مٹی ہوا پڑا گھڑا سا تھا, اور گھڑے کا ڈھکن اٹھایا اور مجھے کہا ہاتھ ڈالو اس کے اندر. جیسے ہی میں نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو مجھے کچھ کاغذ کی طرح محسوس ہوا. انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے اس کو باہر نکالو. میں نے اس میں ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو اس کے اندر کچھ نوٹ تھے. انہوں نے کہا بیٹا جو تم نے مجھے وہاں اس چندہ باکس میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا وہ یہاں سے ملتے ہیں, اور پہلا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ اسی باکس کے اندر اس میں سے ایک حصہ نکال کے وہاں بھی ڈالنا ہوتا ہے, اور جو باقی ہیں وہ تھوڑے سے اپنے لیے اور باقی غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے ہوتے ہیں. اب میں بے چین تھا ابا سے مزید سوال کروں, ابا یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ مسکرائے اور کہا جیسے میرے دماغ کو پڑھ رہے تھے, میرے سوال جو میری زبان پہ ابھی نہیں آئے تھے صرف دماغ میں تھے, جیسے وہ جانتے تھے. اور کہا بیٹا جو اس درخت پہ رہتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ آتے ہیں. یہ راز صرف مجھے پتا تھا یا تمہاری ماں کو پتا تھا, لیکن تمہاری ماں کو یہاں اندر آنے کی اجازت نہیں تھی, صفائی ستھرائی کرتی تھی, کبھی اس کے پاس نہیں آتی تھی. کیونکہ اب میں تمہاری شادی کرنے جا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں تمہاری شادی ہو جائے, اور تمہیں اس راز کو اس لیے بتا رہا ہوں اپنی بیوی کو بھی ایک وقت آنے پہ سمجھا دینا, اندر ضرور آئے, صفائی ستھرائی کر کے رکھے, اس میں سے اتنے ٹائم کے بعد وہ پیسے بھی نکال لیا کرے, لیکن سب سے پہلا حصہ مسجد میں ڈالنا ہے, اور اس کے بعد باقی حصہ کچھ اپنے لیے اور باقی تقسیم کرنا ہے. لیکن اس کے لیے بیٹا تمہیں کرنا کیا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے ایک عمل باقاعدہ سکھایا کہ یہ کچھ پڑھنا ہے, یہ آیت پڑھنی ہے, اس انداز میں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے, اور اس مصلی پہ پڑھنی ہے جو اس درخت کے نیچے ہے. کبھی وہ جو بزرگ ہیں تم سے ہم کلام ہونا چاہیں گے, تم سے بات کرنا چاہیں گے, تو خواب میں بھی آ کے بات کر سکتے ہیں, اس کمرے میں بھی تمہارے سامنے آ کے بات کر سکتے ہیں. تاب لا سکو تو دیکھ لینا, ورنہ کمر کر کے کھڑے ہو جانا اور ان سے ہم کلام ہونا. میں یہ عجیب سی باتیں تھیں جو سن رہا تھا اور دہل بھی رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا اب تم اپنا منہ ادھر کر لو, اس دروازے کی طرف کر لو جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے, اور میں ان سے ہم کلام ہونے لگا ہوں.
تمہیں تاکہ اندازہ ہو جائے وہ جس ہستی کو میں مخاطب کرتا رہتا ہوں، جن سے ہم کلام ہوتا ہوں، آج تم بھی سن لو۔ میں نے کمر کر لی، میرا جسم کانپ رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ ابا کیا بتانے جا رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ نوجوان ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی میرے لیے سب کچھ بہت انوکھا تھا۔ ابا نے کہا السلام علیکم۔ پیچھے سے ایک کلیئر جو میں نے آواز سنی وہ تھی وعلیکم السلام، لیکن بہت ہی بھاری بھرکم آواز تھی، ایسے جیسے بولنے والے کا گلا بہت بھاری ہو۔ وعلیکم السلام، بہت ہی بھاری گلا۔ کہا وعلیکم السلام کے بعد والد صاحب نے کہا آپ کی اجازت چاہیے تھی، میری خواہش ہے، بیٹا جوان ہو گیا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہے، کیا میں اس کی شادی کر کے ایک بہو گھر میں لے آؤں تاکہ اب وہ بچے جو ہیں جوان ہو چکے ہیں، بیٹا جوان ہو چکا ہے، اب یہ گھر کو سنبھالے، ذمہ داریوں کو سنبھالے اور اسی عمل کو، اسی وظیفے کو یہی جاری رکھے، اور یہ باقی میں اب زندگی میں عبادت صرف کرنا چاہ رہا ہوں، باقی ذمہ داریاں اس کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب تک زندگی ہے میں مسجد میں تو رہوں گا، لیکن باقی میں چاہتا ہوں اب گھر سارا کچھ اس کے حوالے کروں، اور آپ سے بھی اب ہم کلام یہ ہو سکے، آپ کے پاس آ سکے۔ جس طرح وعلیکم السلام کا کلیئر جواب دیا گیا تھا، اس وقت کوئی جواب نہیں آیا۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا میرے بالوں پہ جیسے کچھ ٹچ ہوا ہے، کلیئر نہیں تھا، جیسے ہلکا سا کوئی بالوں کو چھیڑتا ہے، ایسے بالوں سے یوں ہوا۔ میں نے یوں فوراً اوپر ہاتھ کیا سر کے اوپر کہ جیسے کوئی مکھی، مچھر یا کوئی چیز یا کوئی ٹچ ہوا ہے میرے بالوں پہ۔ تو جیسے ہی میرے بالوں پہ ایسے ہوا تو ابا مجھ سے کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے، ان کی آواز آئی گھبراؤ مت شاہ زیب، کھڑے رہو۔ تب جب ابا کے احساس ہوا ابا بھی ساتھ ہے، میں ڈر کیوں رہا ہوں؟ اگر کوئی چیز مچھر مکھی یا کسی نے میرے بالوں پہ ہاتھ ٹچ کیا تھا تو میں ڈرا کیوں؟ تو میں پھر اس کے بعد الرٹ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اس دفعہ میں نے محسوس کیا میرے بالوں میں جیسے ہاتھ پھیرا گیا ہے۔ کلیئر بہت لمس کلیئر نہیں تھا، وزنی نہیں تھا، ایسا تھا جیسے ایک ہوا کا جھونکا سا ہے، کچھ لمس ہے، میں محسوس بھی کر رہا تھا اور وہ تھا بھی کچھ نہیں، لیکن کلیئر مجھے لگا کہ میرے بالوں کے اوپر جیسے ہاتھ رکھا گیا ہے، بالوں میں ہاتھ پھیرا گیا ہے۔ تو ابا بولے بہت بہت شکریہ، اور مجھے لے کے باہر آ گئے۔ میں بے چین تھا، باہر آتے ہی ابا سے کہا ابا یہ کیا تھا؟ تو ابا نے کہا انہوں نے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، تمہیں آشیرواد دیا ہے، تمہیں سرپرستی میں لیا ہے کہ ہم ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ بیٹا اب تم نے سن لیا، یہ ایک راز تھا جو میں تم تک ٹرانسفر کر رہا ہوں، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ مصلی ہے، یہاں پہ وہ ہستی ہے، یہاں ہے۔ آج تم اس طرح کمر کر کے کھڑے تھے، ہو سکتا ہے جیسے جیسے تمہارے اندر ہمت پیدا ہوتی جائے گی تم ان کی طرف منہ کر کے بھی بات کر سکو گے۔ پھر ابا نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا، گھر میں کوئی عورت تو تھی نہیں جو جا کے دیکھ سکے، تو ابا نے ان سے اتنی خواہش کی اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے، میرا بیٹا ایک دفعہ لڑکی کو دیکھ سکے۔ تو جب ابا نے مجھے بتایا کہ میں چاہتا ہوں تم ایک دفعہ اپنے ہونے والی بیوی کو دیکھ لو، تو میں نے ابا سے کہا ابا آپ نے میرے لیے جو بھی پسند کیا ہوگا مجھے بغیر دیکھے وہ قبول ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا پھر بھی تمہیں دیکھ لینا چاہیے، تمہاری ماں ہوتی تو زیادہ اچھی طریقے تمہارے لیے دیکھ بھال کر کے کوئی رشتہ ڈھونڈ کے لاتی، اب اللہ کی اس کو رضا سمجھو، میرے ایک ملنے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ کا بیٹا اگر میری بیٹی کے لیے ہاں کر دے۔ میں نے بھی والد صاحب کا احترام کرتے ہوئے ایک دفعہ دیکھا، لیکن دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے ان دیکھا، وہ میرے سامنے موجود تھی لیکن اس کو میں نے بھی غور سے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، شرم و حیا اتنی تھی، میں نے ہاں کر دی۔ میری شادی تو ہوئی لیکن اس شادی پہ پیسے کہاں سے آئے میں نہیں جانتا تھا۔ والد صاحب نے اتنا میری شادی پہ خرچہ کیا، کھانا پلانا یہ وہ سارا کچھ، کہ میں بھی حیران تھا۔ باقی کسی نے حیرانگی کا اظہار نہیں کیا تھا سوائے میرے، کہ میں سوچ رہا تھا بالکل سادگی سے ایک نکاح ہوگا اور گھر دلہن لے آئیں گے، لیکن والد صاحب نے دنیا کو دکھاوے کے لیے رسمیں نہیں کی، لیکن پھر بھی جس طرح شادی کا اہتمام کیا جاتا ہے کافی بھرپور اہتمام کیا۔ میری شادی ہو گئی، میں بہت خوش تھا، میری بیوی گھر آ چکی تھی۔ اب کم از کم یہ تھا کہ اب ہمارے گھر میں کھانا پک رہا تھا، بہت عرصے بعد ماں کے جانے کے بعد ایسا ہو رہا تھا کہ اب گھر میں ہی کھانا تیار ہو رہا تھا۔ ابا کو کھانا بنانا آتا تھا لیکن وہ بناتے نہیں تھے، میں بھی کام پہ ہوتا تھا، میں بھی نہیں بنا سکتا تھا، تو اس لیے ہم کھانا باہر سے کھا لیتے تھے۔ اکثر زیادہ تر یہ ہوتا تھا لوگ ہمیں کھانا دے جاتے تھے۔
جب کبھی کہیں سے کھانا نہیں آتا تھا تب ہم باہر سے کھاتے تھے، ورنہ عموماً ہمارے گھر میں کھانا لوگ کوئی نہ کوئی پہنچا دیتے، بعض اوقات 4 گھروں سے بھی کھانا آ جاتا تھا۔ میری شادی کے بعد والد صاحب نے کہا بیٹا تمہیں مسجد کے امور بھی دیکھنے چاہیے، تم کام سیکھ رہے ہو، اس پہ کما رہے ہو، سب ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ امام صاحب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی ایک اور شخص کو بھی اس طرح تیار کر دیجئے کہ وہ بھی مسجد میں جب کبھی آپ نہ آ سکیں وہ آ کے نماز پڑھا دیا کرے۔ تو اس دن ایسا ہوا کہ والد صاحب پچھلی صف میں کھڑے ہوئے اور مجھے کہا، میں نے نماز پڑھائی تو سب نے مجھے مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اور توفیق بخشی کہ ایک باپ کے فرما بردار بیٹے کے ساتھ ساتھ آج تم نے امامت کرائی، سب نے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ زندگی بہترین گزر رہی تھی، اب صرف تبدیلی تھی تو یہ تھی کہ میں اس درخت کے نیچے کھڑا ہو کے وہ والا وظیفہ کرتا تھا جو مجھے والد صاحب نے سکھایا تھا، وہ کچھ پڑھتا تھا جس کے پڑھنے کے بعد مجھے والد صاحب نے بتا دیا تھا کہ اتنے ٹائم کے بعد پھر تم نے اندر جانا ہے اور خاموشی کے ساتھ سلام کرنا ہے، ان سے ہم کلام ہونا ہے اور جا کے وہاں سے پیسے نکال کے لے آنا ہے۔ وہ بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، کبھی زیادہ نوٹ ہوتے تھے اور کبھی کم نوٹ ہوتے تھے۔ پہلی دفعہ جب میں ہم کلام ہوا اور اندر داخل ہوا، میں نے کہا السلام علیکم، تو اس دن میری آنکھوں نے وعلیکم السلام کے ساتھ ساتھ ایک سفید روشنی کو دیکھا جو بالکل سفید روشنی تھی، اور اس انداز میں روشنی میرے سامنے کھڑی تھی جیسے کوئی انسان ہوتا ہے۔ اس روشنی کا نہ ہی کوئی بازو تھا، نہ ہی کوئی ٹانگیں تھی، نہ ہی کوئی سر تھا، اسی طرح جس طرح انسان کا حلیہ ہے اسی انداز میں صرف روشنی تھی، جیسے ایک روشن انسان کھڑا ہو ہاتھ پاؤں کے بغیر، اور وہ چند سیکنڈ کے لیے میرے سامنے آئی اور ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کہا السلام علیکم، اسی وقت وہ روشنی بالکل ایک انسانی قد و قامت کی روشنی سامنے آئی اور وعلیکم السلام کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ اور ساتھ ہی جب وہ غائب ہوئی تو ایک بزرگ جس طرح کسی کو دعا دیتے ہیں جیتے رہو، اسی طرح ایک دعا دی گئی میری اپنی زبان میں، ان کی زبان کچھ اور ہے، اردو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں گیا، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے اس ڈھکن کو اٹھایا جس کے ساتھ ابا کے ساتھ آ کے میں نے اٹھایا تھا۔ اس وقت ابا ساتھ تھے تو ڈر نہیں تھا، اب بھی ابا حیات تھے، لیکن میں پہلی دفعہ خود سے اٹھانے جا رہا تھا۔ میں نے اس ڈھکن کو اٹھایا اور اس میں ہاتھ ڈالا تو پیسے موجود تھے۔ اس کے بعد کوئی مجھے جواب نہیں ملا، میں وہاں سے واپس آیا، جاتے ہی اسی طریقے پہلے مسجد کے اس چندے والے باکس میں ڈالے، اور باقی جس طرح ابا نے کہا تھا تھوڑے سے گھر کے لیے اور باقی کچھ لوگوں کو ضرورت تھی ان میں دے دیے، کہ ابا کا حکم تھا کہ آپ تک یہ پیسے پہنچاؤں، اور میں پہنچا آیا۔ اب زندگی بالکل نارمل تھی، بیوی آ چکی تھی، میں اپنا کام بھی کرتا تھا، ابا کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھتا تھا، کبھی کبھی امامت بھی کرا رہا تھا۔ میری بیوی شکی مزاج کی تھی، جیسے میری ماں اچھی تھی میری بیوی ویسی نہیں تھی۔ اس کی بہت خواہشات تھیں، وہ مجھے اکثر کہتی ہمارے گھر میں یہ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں یہ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں یہ بھی نہیں ہے، اور وہ جو پیچھے والا کمرہ تھا اس کے بارے میں وہ اکثر کہتی اس کو کیوں خام کا رکھا ہو، اس کو توڑیں، اس کو توڑ کے ہم یہ بنواتے ہیں، گھر کو پکا یہ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کام کر رہے، یہ نہیں کر رہے۔ وہ مجھے اتنا کچھ کہتی، میں اس کو کہتا اللہ کی بندی، گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ میں اس کمرے کی جو پیچھے بنا ہوا تھا جس میں چٹائی بھی بچھی ہوئی تھی کھجور کی، اس کو میں نے منع کر دیا تھا اس کمرے میں نہ جانا، کبھی جانا ہو تو صاف صفائی کر کے رکھنا۔ تو مجھ سے پوچھتی کیا ہے اس کمرے میں، اور میں اس کو ٹال دیتا، جو بھی ہے ابا کا حکم ہے۔ ابا بھی اب حیات تھے، ساتھ والے کمرے میں ابا رہتے تھے، اس کمرے میں ہم رہتے تھے، اور ہمارے پاس اب وہی بڑے والا کمرہ تھا جس کے پیچھے وہ چھوٹا سا سٹور بنا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھتی کیا ہے اس چھوٹے سے کمرے میں، تو میں اس کو کہتا ابا کا حکم ہے کہ بس اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اللہ کی اور مخلوق بھی ہوتی ہے تو بس اس کو صاف رکھنا۔ تو وہ کہتی ہمارے گھر میں تو کوئی مخلوق نہیں ہے تو ہم کیوں صاف رکھیں۔ تو میں کہتا اگر تم نہیں رکھ سکتی تو کم از کم اس کمرے میں جایا نہ کرو، میں خود جایا کروں گا۔ ایک دن میں کسی کام کے سلسلے میں گھر آیا، یہ دن کا ٹائم تھا، عموماً میں دن کو گھر نہیں آتا تھا۔ گھر میں داخل ہوا، بیگم کو آوازیں دیتا ہوا، جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا اسی چھوٹے سے سٹور میں نہ صرف بیگم کھڑی ہے بلکہ اس انداز میں کمرے کی تلاشی لے رہی ہے جیسے وہاں پہ کوئی خزانہ دفن ہے۔ میں نے اسے ایک دم سے دیکھا اور میں کہا کیا کر رہی ہو یہاں پہ، تو ایک دم سے چونک گئی، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو، ایسے چونک گئی۔
میں نے کہا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہتی ہے میں وہی خزانہ ڈھونڈ رہی ہوں جس کی اتنی آپ کا ابا بھی اور آپ بھی اتنا چھپا چھپا کے مجھ سے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے یہاں پہ۔ تو میں نے اسے کہا باہر آ جاؤ، کتنی دیر سے یہاں پہ موجود ہو؟ اس نے کہا میں نے تو ہر چیز چھان ماری ہے، مجھے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو میں نے دیکھا ہر چیز ویسی کی ویسی ہے، وہ جگہ جہاں پہ وہ ٹوٹا ہوا گھڑا ٹائپ رکھا ہوا تھا جس کا برتن بھی ہٹا ہوا تھا، اس کا ڈھکن اس نے ہٹا لیا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا وہ اس میں بھی ہاتھ مار چکی ہے۔ کتنی ٹوٹے ہوئے برتن اور یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو میں نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا یہاں پہ کوئی خزانہ ہے یا کچھ ہے؟ تم نے بہت غلط کیا ہے، تمہیں میں نے منع کیا تھا یہ نہ کرنا، باہر نکلو۔ اور اس کے سامنے میں ایسے سامان کو سیٹ کرنے لگا جیسے کوئی بہت قیمتی سامان رکھا تھا جس کو اس نے بکھیر دیا۔ وہ غصے سے منہ بناتی ہوئی باہر چلی گئی اور میں نے اسی گھڑے کا ڈھکن اٹھا کے ہاتھ ڈالا، اندر کچھ بھی نہیں تھا، میں نے ڈھکن واپس رکھ دیا۔ آج مجھے محسوس ہوا کہ مجھے آج وظیفہ کرنا چاہیے۔ ابا کا انتظار کر رہا تھا کہ ابا آئیں تو میں ان سے پوچھ لوں، لیکن ابا کسی کام کے سلسلے میں کسی کے پاس گئے ہوئے تھے، تو میں وظیفہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب میں وظیفے سے فارغ ہوا تو وہیں پہ مجھے جیسے نیند سی آ رہی ہوتی ہے، میں لیٹ سا گیا، اور جب میں وہیں پہ مصلی پہ کچھ دیر کے لیے ایسے لیٹا تو مجھے فوراً خواب میں ایک ایسی نیک بزرگ ہستی کو میں نے دیکھا جو بالکل سفید سے، بالکل جیسے کوئی انسان ہوتا ہے، انسانوں کی طرح تھے، بڑی بڑی ان کی سفید داڑھی تھی، ان کا چہرہ اتنا پر نور تھا، اس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ سفید کلر کی انہوں نے پگڑی سی پہنی ہوئی تھی، لمبا سا ایک چوغا پہنا ہوا تھا سفید کلر کا، اس کے ہاتھ پاؤں بالکل روشنی کی طرح تھے۔ وہ میرے سامنے آئے اور مجھے کہا تم ایک اللہ کے باپ کی طرح، ان کے مطلب انہوں نے کہا میں آپ کو، مجھے انہوں نے باقاعدہ سٹوری میں یہ کہا کہ میں کھل کے ان کے لفظ نہیں بتا سکتا، لیکن ان کے سمجھانے کا مطلب یہ تھا اپنی بیگم سے بھی کہو نماز کی باقاعدگی کرے، اور اس کے دل میں جو چل رہا ہے ایسا نہ سوچے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں حیران ہوا، ان کا مطلب یہی تھا۔ ایک تو عبادت کی انہوں نے تلقین کی تھی، لیکن یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ جو سوچ رہی ہے اس کو کہو ایسا نہ سوچے۔ میں نے اپنی بیوی سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں میرے دل میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی مجھے بتا تو کیا سوچ رہی ہے، تیرے دل میں کیا ہے؟ مجھے ایک اشارہ ملا تھا، میں نے بہت زیادہ پوچھا لیکن میری بیوی نے نہیں بتایا۔ ابا آئے تو میں نے ابا سے بات کی کہ ایسے ایسے میں نے دیکھا ہے اور ایسے ایسے اشارہ ہوا ہے۔ تو ابا نے مجھے کہا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیٹی کے دل میں کوئی لالچ ہے یا کچھ ایسا وہ سوچ رہی ہے جو اچھا نہیں ہے، تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ میں ابا کو گلہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ رشتہ آپ نے میرے لیے ڈھونڈا ہے، کیونکہ اماں ہوتی جس طرح انہوں نے کہا تھا وہ ڈھونڈ دیکھ بھال کے لے کے آتی، ابا نے بس ہاں کر دی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا، لیکن وہ کیا سوچ رہی تھی، اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا ابا گھر آئے اور مجھے کہا ایسا لگتا ہے جیسے میرا وقت آ گیا ہے، کچھ اور راز بھی ہیں جو تمہارے حوالے کر کے میں اس دنیا سے جانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا جو اس درخت پہ ہے یہ کب سے ہے ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن یہ ایک اللہ کے نیک ہستی ہیں، اللہ کا نیک بزرگ جن ہے، تمہیں میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب تمہیں ہی ان کے ساتھ مستقل رابطے میں رہنا ہوگا۔ اب آخری بات جو میں نے تمہیں نہیں بتائی وہ یہ ہے، اب تم باقاعدہ جب تمہاری بیوی موجود نہ ہو، کیونکہ اس کے دل میں لالچ ہے اور اس کو پسند وہ نہیں کر رہے، تو اس کمرے میں جا کے وہ جو چٹائی بچھی ہوئی ہے وہاں بیٹھ کے یہ ضرور تم نے عمل کرنا ہے۔ میں جتنا کچھ پڑھتا رہا ہوں، لوگوں کے عملیات کے، جادو کے، جنات کے مسائل حل کرتا رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ جو نیک بزرگ ہستی اس درخت میں موجود ہے، اس نے کبھی بھی ہمارے گھر پہ آفت نہیں آنے دی۔ ہمارے گھر کے ارد گرد بہت سی نیگیٹو انرجی جس کو میں کہتا ہوتا ہوں، ایسی بری چیزیں موجود ہیں جو اس گھر کی اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس نیک ہستی کی وجہ سے آج تک کوئی داخل نہیں ہو سکا۔ میں ایسے بہت سارے وظائف کرتا رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، تمہارا اس طرف انٹرسٹ نہیں تھا، میں نے کوشش کی تھی لیکن تم نے نہیں سیکھے، تم اپنے اس کام کی طرف چلے گئے، اور شاید مجھے بھی ایسا اشارہ نہیں مل سکا کہ میں تمہیں سکھا سکوں۔ اس لیے میں تمہیں اتنا کہوں گا کہ اس گھر کی حفاظت اب تمہارے ذمہ، ان چیزوں کو اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک یہ بزرگ ہستی ہم سے راضی ہے، اور اگر یہ ہستی ناراض ہوگی تو یاد رکھنا یہ گھر پھر بے برکتی کا باعث بن جائے گا اور اس گھر میں پھر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا ابا ان چیزوں کا کیا فائدہ، آپ نے عمل کیا، کیا پڑھا، سارا کچھ کیا،
تو کیوں کیا آپ نے سارا کچھ؟ تو وہ راز جو ابا نے مجھے اس دن بتایا، انہوں نے کہا بیٹا جس جگہ پہ یہ گھر موجود ہے یہاں واقعی نیچے کچھ دفن ہے، خزانہ کہہ سکتے ہو اس کو۔ مجھے اس کی لالچ نہیں ہے، مجھے اس کی کہا گیا کہ اس میں سے لو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ تو میں حیران ہو گیا ابا اس بات کو سن کر، ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس گھر کے نیچے کوئی اس طرح کا خزانہ دفن ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا ایسا ہے، جب یہ گھر نہیں بنا تھا تو یہاں پہ کچھ اور بنا ہوا تھا، اس کے نیچے کچھ دفن ہے، لیکن میں نے کبھی لالچ نہیں کی، مجھے نہیں چاہیے۔ اگر میں اس کو لے لیتا تو شاید میں حق ادا نہ کر پاتا، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اتنا کچھ میرے سامنے ہوتا، میری آخرت خراب ہو جاتی۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے، تم کیا سوچتے ہو، تم نہیں سوچتے، میں نے تو اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تمہیں بھی مشورہ یہی دوں گا ان چیزوں میں نہ پڑنا، مختصر سی زندگی ہے، اپنی اچھی زندگی گزارے اور چلے جاؤ، اور خزانے اور ان چیزوں میں رہے تو بیٹا ہو سکتا ہے تم اپنی آخرت خراب کر بیٹھو۔ اس طرح کی انہوں نے الجھی ہوئی مجھ سے باتیں کی، اس دن میں پریشان ہو گیا۔ رات کو میں لیٹا ہوا تھا، سوچتا رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ابا جب چلے گئے تو میری وائف نے مجھ سے پوچھا کہ آج میں آپ کو ایک بہت بڑی قسم دے کے پوچھ رہی ہوں، میں نے کچھ باتیں سن لی ہیں، اب باپ بیٹے کی بتاؤ کل کیا باتیں ہوئی تھیں۔ مجھے اندازہ ہوا جیسے وہ ہماری باتیں سن چکی ہے۔ جب اس نے قسم اتنی بڑی دے دی تو مجھے ان کو بتانا پڑا کہ ابا نے یہ کچھ کہا ہے۔ اس نے کہا یہ میں نے بھی سن لیا تھا کسی خزانے کی بات، کہاں دفن ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا پھر پوچھو، وہ جہاں پہ بھی ہے ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے۔ میں ایک دم غصے میں آ گیا، میں کہا اللہ کی بندی، میں نے کبھی اس کی خواہش نہیں کی، میرے باپ نے کبھی خواہش نہیں کی، تو فوری طور پہ مجھے اس کے لیے کہہ رہی ہے تو چاہتی ہے ہمارے اس گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے؟ اب اس طرح کے ہمارے بیچ میں میاں بیوی میں باتیں ہوئیں کہ تھوڑا سا جھگڑے کی طرف ماحول چلا گیا، وہ بھی ناراض ہو کے منہ بنا کے اندر چلی گئی، میں بھی گھر سے باہر نکل گیا۔ لیکن اب میں نے دیکھا کہ میری بیوی اندر اس کمرے میں جا کے صفائیاں کر رہی تھی، چھڑکاؤ کر رہی تھی، خوشبوئیں لگا رہی تھی، اگربتیاں جلا رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ اس طرف لگ گئی ہے جیسے خوشنودی حاصل کرنے میں لگی ہو، اور میں سمجھ رہا تھا وہ کیا چاہ رہی ہے۔ اس رات میں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ عبادت کی، اور مجھے پتہ لگا، اشارہ ملا کہ والد صاحب اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور ایسا ہی ہوا، کوئی 2 دن یا 3 دن گزرے تھے کہ والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ والد صاحب سفر آخرت پہ روانہ ہو گئے، ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ اب بہت ساری ذمہ داریاں جہاں پہ میرے گھر کی تھیں، کام کرتا تھا، وہیں مسجد کی بھی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ میں جاتا امامت کراتا اور امامت کرا کے واپس آ کے اپنا کام کرتا۔ لوگ کہتے اب مستقل مسجد میں ایک بندے کی ضرورت ہے، تم شاہ زیب یہاں پہ آ جاؤ، اور میں کہتا نہیں، مجھے یہاں پہ کام بھی کرنا ہے، گھر کو دیکھنا ہے، کوئی اور بندہ رکھ لے، میں امامت کرا لیا کروں گا، امور کے لیے، دیکھ بھال کے لیے ابا جس طرح کرتے تھے کوئی اور بندہ رکھ لے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک اور بندہ رکھ لیا، لیکن امامت میں ہی کراتا تھا۔ تقریباً کوئی مہینہ ہو گیا، ابا اس دنیا سے جا چکے تھے کہ اب میری بیوی کھل کے مجھے کہنا شروع ہو گئی ابا تو چلے گئے، ان کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو ضرورت ہے، پوچھو ان سے کہ وہ دیگ کہاں ہے، پوچھو وہ خزانہ کہاں ہے۔ مجھے بار بار کہتے اور اس کو میں جھڑک دیتا، کبھی پیار سے کبھی غصے سے، کہ چھوڑ دو، ہمیں اس چیز کو حاصل نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ بات کہتے کہتے ایک دن وہ اتنا مجھ سے خفا ہوئی، اس نے کہا میں پھر اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ گھر میں ابا تو اب تھا نہیں، ایک بیوی تھی جو ناراض ہو کے جا چکی تھی۔ میں پریشان رہا، 3-4 دن پریشان رہا، اس کے بعد گیا اس کو گھر سے واپس لے آیا۔ بیوی تھی، اس کا منہ بنا رہا، میں اس کو جتنا سمجھاتا وہ نہیں سمجھی، آخر کار مجھے ہار ماننی پڑی۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا چلو خزانہ نہیں، اتنا تو ان سے مانگ لو کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ مجھے بہت کچھ لینا ہے، مجھے اپنے لیے سونا لینا ہے، میں چاہتی ہوں میرے پاس جیولری ہو، میں چاہتی ہوں میرے پاس بہت اچھے کپڑے ہوں، میں چاہتی ہوں میرے پاس جیولری، مطلب عورتوں کی جو خواہشات ہوتی ہے، اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پہلی دفعہ تھا کہ میں ایک دنیا دار بندہ بن کے، جو اللہ کے ساتھ لگاؤ تھا میرا بھی باپ کی طرح، دنیا دار بن کے میں نے وہاں پہ وظیفہ کیا، اور اس کے بعد جو مانگنا تھا میں نے مانگا کہ اتنا دیں کہ میں اپنی بیوی کو خوش کر سکوں۔ اور جب میں اندر گیا اور میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو واقعی آج اس میں اتنے نوٹ تھے کہ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے وہ اٹھاتے اس کو ایسے پھینکے، زمین پہ پھینکے کہ یہ لو اپنی خواہشوں کو پوری کرو، مجھے پھر نہ کہنا۔ مجھے آج بھی ایسا لگ رہا ہے میں نے غلط کیا ہے، دنیا داری نبھائی ہے، دوبارہ مجھ سے نہ کہنا۔ میں اپنے کام میں پھر مصروف ہو گیا۔ میری بیوی نے اپنی چیزیں جو ضروریات کی تھیں اس نے لیں، کچھ گھر کے لیے سامان بھی لیا، اور جو کچھ لیا، مجھے کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ کچھ مہینے اور گزر گئے اور پھر میری بیوی میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھے کہا
دیکھا گھر میں کتنی خوشحالی آ گئی ہے، گھر میں چیزیں آ گئی ہیں، میں نے اپنے لیے خرچ نہیں کیا، گھر کی چیزیں خریدی ہیں، یہ خریدا ہے، یہ خریدا ہے، یہ خریدا ہے. کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ میں بہت امیر کبیر نہیں ہونا چاہتی، لیکن اور چیزیں خریدنا چاہتی ہوں. آپ اور لیں، ان سے اور مانگیں. میں نے کہا اب میں نہیں مانگ سکتا، تمہیں ایک دفعہ کہا، تمہاری خواہش پوری کر دی، اب نہیں. پھر میری بیوی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت مجھے کہتی رہی، یہاں تک کہ پھر میں نے کھڑا ہوا، وظیفہ پڑھا اور ہار مان کے پھر مانگا. دوسری دفعہ میں نے ہاتھ ڈالا تو اندر کچھ بھی نہیں ملا. میں پریشان ہو گیا اور میں نے بیوی سے کہا کچھ بھی نہیں ملا. اور آج ایسا تھا جب میں ہاتھ ڈال رہا تھا، میری پیچھے بیوی کھڑی، وہ دیکھ رہی تھی کون سی جگہ ہے جس کے اندر میں ہاتھ ڈال رہا تھا. جب میں نے ہاتھ ڈالا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا. میں ایک دم پریشان ہوا، مڑ کے دیکھا تو پیچھے میری بیوی کھڑی تھی. مجھے کہتی ہے یہاں پہ تو میں بھی چیک کر چکی ہوں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تب مجھے احساس ہوا کہ شاید مجھ سے پہلے وہ بھی اس میں ہاتھ مارتی رہی ہے. میں نے کہا اے اللہ کی بندی، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے میں نے منع کیا تھا یہاں پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، پہلے بھی ایک دفعہ سمجھایا تھا، تو نے کیوں اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا؟ وہ تھوڑی سی گھبرا گئی. میں نے کہا آج کچھ بھی نہیں ملا، تیری خواہش کو میں پورا کرنے کے لیے آیا تھا. اس کے بعد میں مسلسل عبادت کرتا رہا، مسلسل مانگتا رہا، لیکن کافی ٹائم ایسا لگ رہا تھا نہ میرے سلام کا جواب ہے، نہ میرا کوئی سلسلہ بن پا رہا ہے. اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے مجھے کہا، میں آپ کو تو بتا دیتا ہوں لیکن سکپ کر دیجیے گا. کئی دفعہ کہتے ہیں میں بیٹھا ان کے ساتھ، ہم کلام ہوا اور میں نے ان کو دیکھ لیا تھا، جیسے سمجھ آ گئی تھی. لیکن انہوں نے کہا آپ کوشش کریں یہ کہانی میں نہ بتائیں. کافی ٹائم تک وہ کہتے ہیں وہ سلسلہ پیسوں کا نہ ہوا. تو میں ابا تھا نہیں کہ ان سے مشورہ کر سکتا. تو ایک رات میں نے وظیفہ کیا، دل بہت اداس تھا اور دل یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اندر دنیاوی لالچ نہیں ہے، بیوی کے اندر ہے، لیکن لگتا ہے بزرگ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. میں نے اس رات پڑھائی کی، گڑ گڑا کے دعا مانگی اور سو گیا اسی جگہ پہ. تو میں نے خواب میں دیکھا، پہلی بات جو مجھ سے کہی گئی وہ یہ تھا کہ جب تو نے مانگے اور تیری دنیاوی خواہش جو بیوی کی تھی پوری کر دی گئی تھی، تو ایک غلطی کر بیٹھا، بھول گیا کہ پہلے اس میں سے حصہ نکال کے کہیں تو ڈالتا تھا کسی باکس میں. اس دن تو نے غصے میں اٹھا کے سارے بیوی کے آگے پھینک دیے. وہ حصہ کہاں گیا جو اس باکس کا حصہ تھا جو لوگوں کی مدد ہوتی تھی؟ پہلی اور آخری دفعہ تمہاری غلطی سمجھ کے تمہیں معاف کیا جا رہا ہے، یہ نہ کرنا، وہ حصہ وہاں کا ضرور نکالنا. کہتا ہے میں نے پھر اب فیصلہ کر لیا، بیوی کی کسی بات کو نہیں مانوں گا. میں چلتا رہا، گھر کو چلاتا رہا جس طرح ایک نارمل گھر چلتا ہے. میاں بیوی رہ رہے تھے، کر رہے تھے. ابھی ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی. وقت گزرتا رہا کہ بیوی نے پھر سے کہنا شروع کر دیا، اور اب وہ کہنے کی کوشش کرتی تو میں ایک دم غصے میں کھڑا ہو جاتا، خبردار میرے سامنے اس طرح کی بات نہ کرنا. وہ کہتی میں کون سا خزانہ مانگ رہی ہوں جو نیچے دفن ہے، مجھے نکال کے دے دو، میں تھوڑے سے گھر کے لیے ہی پیسے مانگ رہی ہوں، آپ کی جو کمائی ہے اس سے گزارا میرا نہیں ہو رہا. میں چپ کر جاتا. ایک دن میری اور بیوی کے بیچ میں شدید جھڑپ ہو گئی اس بات پہ کہ اس نے کہا یا تو مجھے چھوڑ دیں، پکا چھوڑ دیں، اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ میری اس خواہش کو پوری کر سکیں. میں کتنا آپ سے پیسے مانگ رہی ہوں، تھوڑے سے مانگ رہی ہوں، آپ وہ بھی مجھے نہیں دے سکتے، میرے ساتھ منہ بنا لیتے ہیں. کیا مانگ لیا میں نے آپ سے، کیا خوشیاں دی ہیں؟ آج وہ اتنا گلا کر رہی تھی کہ ہماری تو میں ہو گئی، ہم دونوں آپس میں تلخ کلام ہو گئے اور میں غصے میں باہر نکل گیا. شام کو جب میں گھر آیا تو اس وقت جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے ایسے لگا کہ آج گھر کا ماحول کچھ عجیب سا ہے. پتہ نہیں کیوں میرے دل کی دھڑکن تیز سی ہونی شروع ہو گئی. میں نے اس طرح مصلے کی طرف دیکھا، وہ جو درخت کے نیچے ابا کا مصلہ ہوتا تھا آج وہ بھی اپنی جگہ پہ نہیں تھا. میں نے اپنی اس بیوی سے پوچھا کہاں کیا مصلہ، کہاں ہے؟ تو اس کا منہ بنا ہوا تھا. میں نے مصلہ ادھر ادھر دیکھا، مجھے مصلہ میں نظر نہیں آیا. میں کمرے میں ڈھونڈنے کے لیے گیا ہوں تو میری نگاہ پڑی ہے سامنے اس کمرے پہ، جو کمرہ سٹور ٹائپ تھا. مجھے لگا اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی ہے. میں بھاگ کے اندر گیا ہوں تو وہاں پہ بھی جو مصلہ تھا وہ بھی ہٹا ہوا تھا، یہاں تک کہ سامان سارا بکھرا پڑا تھا، اور وہ جو گھڑا ٹائپ جس میں سے ہاتھ ڈال کے میں نوٹ نکالتا تھا وہ توڑ دیا گیا تھا. میری بیوی نے توڑ دیا تھا. میں وہاں پہ ہکا بکا کھڑا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے. یہ میں بیوی کے پاس آیا، میں نے کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا تم اگر میری اتنی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو پھاڑ میں جائیے سارا کچھ، میں نے اسے سب توڑ پھوڑ دیا ہے.
اس رات میں بہت پریشان ہوا، مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں فوراً وظیفے کے لیے کھڑا ہوا۔ وہ جو کچھ ایک عمل میں کرتا تھا، آج میں نے عمل بھی پورا کر دیا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس عمل کے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ عمل کر کے میں کمرے میں واپس آیا، وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں نے سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا، یہاں تک کہ میں مسلسل عمل کرتا رہا، کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اور تقریباً کوئی 15-20 دن کے بعد ایک رات میں سویا تو میں نے کلیئر دیکھا۔ انہوں نے کہا، کلیئر میں نے ان کو دیکھا اس دن، وہ اپنے روپ میں آئے، وہ جو بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جب انسان کے دل میں لالچ آ جائے اور انسان دنیاوی ہوس کی طرف چل پڑے تو اس گھر سے نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے اشارہ دیا کہ تمہارا وہ جو سٹور ہے، وہ جو کمرہ ہے، اب جا کے وہاں پہ دیکھو، تمہاری بیوی نے وہاں پہ زمین بھی کھود ڈالی ہے، اوپر سے وہ جو ڈالا گیا ہے وہ عارضی ہے۔ یہ ایک ایسا اشارہ تھا کہ میں بھاگتا ہوا جب اٹھا صبح، اپنے خواب کو یاد کیا، جو اشارہ مل رہا تھا، بھاگتا ہوا اس کمرے میں گیا تو اوپر بظاہر جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں، جب میں نے ان کو ہٹایا تو واقعی نیچے کھود دیا گیا تھا۔ تب میں نے بیوی سے پوچھا، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ فراڈ، یہ گھڑا شڑا چھوڑ کے میں اس دیگ کو نکالنا چاہتی ہوں جو میں بھی امیر ہونا چاہتی ہوں۔ کہہ رہا ہے، وہ میری زندگی کی ایسی رات تھی جو میں گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا کہ وہ ہستی ہم سے ناراض ہو گئی۔ اس ہستی نے ہم سے ایسی بات کہی تھی کہ جب دنیاوی لالچ آ جائے تو اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میں بیوی سے منہ بنا کے 2 دن میں نے بات نہیں کی۔ پہلی دفعہ میں منہ بنا کے پھر رہا تھا کہ مجھے تم سے بہت غصہ ہے، تم نے بہت غلط حرکت کی ہے۔ میں اس کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتا تھا کہ دنیا کہتی کہ امام صاحب نے زندگی پوری گزار دی، بیوی کے ساتھ بچہ پیدا کیا، اور اس کی ابھی شادی ہوئی ہے اور بیوی کو چلا ہی نہیں سکا۔ 2 دن میری بیوی کے ساتھ میں نے منہ بنا کے رکھا۔ اگلے دن میری بیوی اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے گئی، تو وہیں پہ ہی میں آج کام پہ بھی نہیں گیا، میرا دل بہت اداس تھا، تو میں آج کمرے میں جا کے بیٹھا، وہی کمرہ جو سٹور تھا، وہ جو ابا کا مصلح درخت کے نیچے پڑا ہوتا تھا، وہ بھی اس نے اسی سٹور میں چھپایا ہوا تھا، میں نے وہیں پہ بچھایا، وہ وظیفہ کیا، وہ پورا عمل کیا، اور اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گیا۔ آج کچھ بھی نہیں تھا میرے دل میں، تو آج پہلی دفعہ ایسا ہوا، وہ نیک بزرگ ہستی نے مجھے کہا، السلام علیکم۔ میں نے سر نیچے رکھا اور میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا، اوپر دیکھو بیٹا۔ اور میں نے ان کے کہنے پہ جب اپنا سر اوپر اٹھایا تو آج بالکل سفید شلوار قمیض پہنچے، جس طرح وہ کرتا پاجامہ کہا جاتا ہے، اس طرح لمبا سا ایک چوگا سا پہنا ہوا تھا، اور نیچے ایک شلوار سی سفید کلر کی پہنی ہوئی تھی، بالکل سفید، ایسا کلر سفید تھا جس میں سے روشنیاں نکل رہی ہوں۔ تقریباً 5 فٹ 8 انچ کے قریب جس طرح ایک قد ہوتا ہے، اس طرح کا قد تھا، سفید امامہ باندھا ہوا تھا، اس میں سے ایسے لگتا تھا جیسے روشنیاں سے نکل رہی ہو، باقاعدہ ہاتھ تھے، باقاعدہ پاؤں تھے، اور پاؤں بھی بالکل ایسے نظر آئے ان میں جیسے کوئی خصہ ٹائپ سا پہنا ہوتا ہے، ایسے خصہ ٹائپ سا بھی پہنا ہوا تھا، اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھی اور خوشبو پھیل چکی تھی پوری، اتنا زیادہ بے انتہا تیز قسم کی خوشبو۔ میں نے ان کو سر اٹھا کے دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا، ان کی آنکھیں، ان کے ناک، ان کے ہونٹ سب انسانوں کی طرح تھا، جس طرح ایک 60-70 سال کا بزرگ آدمی ہوتا ہے، بالکل لال کلر کا، سرخ کلر کا، بالکل سفید، بھارا سا اس کا جسم نہیں تھا، چہرہ ایسے بھرا بھرا سا تھا، کمزور سے نہیں تھے، نہ بالکل کمزور نہ موٹے سے، بالکل درمیانے سے وہ سامنے کھڑے تھے، اور ان کے آر پار بھی مجھے نظر آ رہا تھا۔ پہلی دفعہ میں نے ان کو کلیئر دیکھا، شلوار قمیض سفید لمبا سا چوگا پہنے ہوئے، ان میں سے روشنیاں نکل رہی ہیں، اور کلیئر ہاتھ بھی ہیں، کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسے کپڑے نظر آنے کے باوجود ان کے آر پار میں دیکھ رہا ہوں، ایسی روشنی میرے سامنے ہے جس کے اندر ایک انسان ہے، اور اس انسان کو میں آر پار بھی دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس دن مجھے کہا، آج ہم اس گھر سے جا رہے ہیں، جب تک تمہارا باپ تھا تو بہت سے ایسے کام کرتا تھا جو ہم نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، اور تم جس بیوی کو پیار کرتے ہو، عزت دیتے ہو باپ کی طرح، ہم کبھی نہیں چاہیں گے تمہارا گھر ٹوٹے، ہم تمہارے باپ سے بہت پیار کرتے تھے، تم سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، ہم کبھی نہیں چاہیں گے تمہارا گھر ٹوٹے، ہم یہاں رہے تو وہ روز تم سے فرمائشیں کرتی رہے گی، دنیاوی فرمائشیں جس سے تم اپنی آخرت بھی خراب کر لو گے، نہیں مانو گے تو وہ تم سے ناراض ہو کے چلی جائے گی۔ قدرت نے کیا لکھ رکھا ہوتا ہے، نصیب میں کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہونا ہوتا ہے، شاید ہمارا وقت اور ٹائم یہاں پہ تھا،
تمہارے ابا کی ہم نے بہت سی ذمہ داریاں لگا رکھی تھیں. وہ اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے بیمار ہوتے تو تمہارے ابا جاتے, ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تمہارے ابا دے کے آتے. تمہارے ابا خود بھوکے رہتے, لوگوں کو کھلاتے تھے. تمہاری ماں بھی ایسی تھی, تم بھی اچھے ہو. لیکن شاید بہت سے ابھی بھی باتیں ایسی ہیں کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے. لیکن بیٹا تمہیں جاتے ہوئے ابھی بھی کہہ کے جا رہے ہیں, اپنی آخرت اچھی رکھنا, دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت خراب مت کرنا. ہمارا جب کبھی دل کیا تو ہم تمہارے پاس ضرور آئیں گے. جاتے ہوئے اتنا کہیں گے, اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا, اپنے گھر کو مت توڑنا. اور وہ جو برتن انہوں نے توڑ دیا ہے اب ہمیشہ یہ خالی رہے گا. تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی, تم مانگو گے بھی نہیں, تمہیں مل جائے گا. لیکن اب یہ درخت بھی خالی رہے گا, یہ کمرہ بھی خالی رہے گا. اب یہ گھر اپنی بیوی کے حوالے کر دو, وہ جیسے کرنا چاہے وہ کر لے. شاید ہمارا وقت یہیں تک کا تھا. میں یہ کہا اور کہا السلام علیکم اور غائب ہو گئے. میں انہی کی طرف دیکھتا رہا. جب السلام علیکم کہا اور غائب ہو گئے تو اس کے بعد ایک آنسو کی لڑی تھی جو میری آنکھوں سے بہی جا رہی تھی. وہ نیک بزرگ ہستی جو ایک جن تھی, جو انسانی روپ دھار کے آج میرے سامنے آئی تھی, میں ان کو بیٹھا دیکھ رہا تھا. اب وہ جو چلے گئے تو میرے دل پہ ایک بوجھ سا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ نیک ہستی ہم سے ناراض ہو گئے. میں بیوی کو بھی لے آیا, چپ رہا. پھر میں نے زندگی میں, وہ کہتے ہیں ایسی چپ سادی, پھر میں نے بیوی سے کہا جو وہ کہتی میں کہتا, سارا گھر تمہارا ہے, کھود ڈالو, جو کرنا ہے کر لو. جو تھا وہ چلا گیا. اور اس نے کوشش بھی کی, کھودا بھی صحیح, دیکھا بھی صحیح, سارا کچھ کیا, اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا. اور میں نے اسے کہا اللہ کی بندی, میں تو اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنے لگا, تمہیں رہنا ہے رہو, نہیں رہو گی میں تمہیں روکوں گی بھی نہیں. اور وہ جان چکی تھی کہ شاید اس کی اس حرکت کی وجہ سے میرا دل بھی ٹوٹ گیا اور وہ نیک ہستی ہم سے ناراض ہو چکی ہے. یہاں تک کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا اور مسکرا پڑا کہ وہ خود مصلی بچھا کے کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی تھی اسی درخت کے نیچے, اسی جگہ پہ. شاید وہ سمجھتی تھی نماز پڑھنے سے کیسا کچھ آتا ہے. پھر اس کے بعد بھی اس کمرے کو اس نے سیٹ کرنے کی کوشش کی, گھڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا جیسے وہ مجھے دیکھتی تھی شاید کچھ کر سکے, اور میں مسکرا دیتا. میں کہتا نہیں, اب ایسا نہیں ہوگا, وہ جا چکی ہیں. وقت گزرتا رہا, ہمارے ہاں اولاد بھی ہو گئی. میں اپنا وہ کام بھی کرتا رہا, مسجد میں امامت بھی کراتا رہا, لیکن اپنے بچوں کو حق حلال کی کھلاتا رہا. میرے بچے جوان ہو گئے. اب میں بالکل موت کے قریب ہوں, بوڑھا ہو چکا ہوں. میری بیوی بھی زندہ ہے. آج وہ بہت پچھتاتی ہے کہ میں کاش لالچ نہ کرتی, کاش وہ بزرگ ہستی ہمارے گھر میں رہتی, وہ بہت فائدے دیتی. ابا کے بعد مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا تھا کہ فلاں موقع پہ جو اتنا پیسہ تھا تمہارے ابا نے دیا تھا, یہ کام جو تھا تمہارے ابا نے کروایا تھا, وہ گھر جو تھا ابا نے بنوایا تھا. لوگ یہ جانتے تھے کہ ان کے ابا کے پاس پیسہ نہیں ہے, لیکن کوئی اللہ کی نیک ہستی ان کی مدد کرتی ہے. پوچھتا کوئی بھی نہیں تھا اور ابا کر دیتے تھے. وہ کہتے ہیں میرے گھر میں واقعی بے برکتی آ گئی. میرا گھر جو خوشیوں بھرا گھر تھا, اس کے اندر میرا دل ٹوٹ گیا. بے برکتی تو آئی یا نہیں آئی مجھے نہیں پتا, لیکن کبھی میں خوش نہیں رہ سکا, اداس رہا, دل دکھی سا رہا. میں نے اپنا دل عبادات میں لگا لیا, وظائف میں لگا لیا. میں نے بہت کچھ اس سے سیکھا. دنیا کی تمام جو خواہشیں ہوتے میرے اندر ختم ہو چکی تھی, اور میرا لگاؤ اللہ کی طرف ہو گیا. اور اینڈ پہ انہوں نے کہا مدر صاحب, ان آخری زندگی کی سٹیجز میں آ کے پھر سے ملاقات ہوئی ہے, اور اتنی ہوئی ہے, اشارہ ملا ہے, کھل کے نہیں ملا, اتنا اشارہ ملا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں. تم نے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی آخرت بچائی ہے, دنیا سے پیار نہیں کیا, آخرت کا رستہ آسان کیا ہے. کہتے ہیں بس اتنا سا اشارہ ملا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور مجھے انہوں نے کہانی بھیجتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ جو میں پڑھتا تھا اس مصلی پہ کھڑا ہو کے, یہ میں آپ کو بھی آج بھیج رہا ہوں. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا, کہانی تک کسی کو نہیں بتائی میں کون ہوں, اس لیے میرا نام بھی خفیہ رکھیے گا. لیکن جو میں پڑھتا تھا اور وہ نیک ہستی آتی تھی, شاید آپ کے کسی کام آ جائے. مجھے جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم نے اپنی آخرت سنوار لی دنیا سے پیار نہ کر کے, میں بہت خوش ہوں. لیکن آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, میں دیکھتا ہوں لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اس طرح کا کام کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتی, وہ ہستی آپ سے رابطہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, میں نہیں جانتا. لیکن میرے باپ نے جو مجھے سکھایا تھا اس ہستی سے رابطہ کرنے کا طریقہ, وہ وظیفہ نہیں تھا, وہ ان کو بلانے کا ایک طریقہ تھا. وہ جب میں پڑھتا تھا اور تسبیح کرتا تھا, میرا باپ بھی ایسا کرتا تھا, تو وہ نیک ہستی آتی تھی. آج آپ کی اس کوششوں کو اور لوگوں سے محبت اور لوگوں سے پیار بانٹنا جو ہے, لوگوں کی مدد کرنا آپ کے اندر ہے, دیکھ کے میرا دل کیا کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں.
آپ سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو سنا دیں، نہ سنانا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ایز اٹ از وہ وظیفہ جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میں نے کہانی سنی ہے، فوری طور پہ آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، میں نے ابھی لکھ لیا ہے، وہ میرے پاس آ گیا ہے کرن بتے وہ، لیکن ابھی تک میں نے اس پہ کیا نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا آپ کرنا چاہیں بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن یہ ایک طریقہ تھا، میں نے اس نیت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جس طرح لوگوں کی مدد کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس آ کے اس طرح آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے جو شیئر کیا ہے اس پہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کا دل سے شکر گزار ہوں۔ لفظوں میں تو شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا، اور میں اس کا کیا کروں گا سٹوری میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن کوشش ضرور کروں گا۔ مجھے کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، لیکن ان سے میرا رابطہ ہو سکے، یہ میری خواہش ضرور ہے۔ اگر آپ نے مجھے ایک امانت دی ہے تو سامنے ہی میں اقرار کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ میں ان کو بلانے کی ضرور کوشش کروں گا، ایسی نیک ہستی سے میری ملاقات ہو جائے۔ ہوتی رہتی ہیں ایسی ملاقاتیں، لیکن ان سے بھی میری ملاقات ہو جائے۔ آپ کی کہانی تھی، آپ کی اجازت تھی تو میں نے آپ کی کہانی کی۔ بہت ساری چیزیں آپ کی خواہش پہ جو کہا میں نے اسکپ کر دیا، ان کو ہٹا دیا، نہیں بتایا، لیکن جو کچھ بتا سکتا تھا لوگوں کو وہ میں نے بتا دیا۔ تو یہ تھی جی ایک کسی کی کہانی، زندگی کا راز جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ تو میں نے یہ ایک اور ہی دنیا ہے، ہارر کہانیاں، یہ بھی ہارر ہے، جنات کا قصہ ہے، لیکن یہ ایک اور ہی دنیا ہے، یہ روحانیت کی دنیا ہے، یہ وظائف کی دنیا ہے۔ ایسی وظائف کی دنیا جو آج آپ کو میں نے اشاروں میں یہ بتایا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو نہیں بتائیں، اس میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، اور یہ سچ ہے، یہ دنیا ہی ایسی ہے۔ تبھی ملتی ہے جب اپنے من کو مارتے ہیں، لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، تب پھر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں آپ کو۔ تو اس لیے تو میں سکھاتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ یقین کامل بنائیں، اللہ سے پیار کریں، لوگوں کی مخلوق، اللہ کی مخلوق سے پیار کریں، آپ کو بھی بہت کچھ اشارے مل جائیں گے۔ سو آج کی یہ کہانی تھی جی، آپ بھی اپنی کہانی بھیجیے، انشاءاللہ OCS میں آپ کی کہانی کو حصہ بناؤں گا، آپ کی کہانی کو سناؤں گا۔ لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں آپ، وائس میسج بھی کر سکتے ہیں، میرا نمبر ہے واٹس ایپ کا 009231365550 00923136655500 اس نمبر پہ آپ مجھے کہانی لکھ کے بھیجیے یا وائس میسج کر کے بھیجیے، انشاءاللہ آپ کی جو میسج ہے اس کو میں OCS کا حصہ بناؤں گا۔ اور آج کی آف کیمرہ سٹوری سے مظہر ملک کو دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔